آغاز یہاں سے کرتے ہیں کرنل اکبر بٹ صاحب, if I start from you. فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل, اور آج چارج شیٹ دے دی گئی ہے. کورٹ مارشل ہم کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں, اب آ کر یہ کہنا کہ آج چارج شیٹ ان کو مل گئی ہے, یعنی آج سے باضابطہ طور پہ جو ہے وہ ان کے کورٹ مارشل کا آغاز ہو گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کرنل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے چینل میں, اور یہ اتنا امپورٹنٹ خبر ہے کہ آپ کے ویورز جو ہیں, پورے ملک کی عوام ظاہر ہے جاننا چاہتی ہے, پتہ کرنا چاہتی ہے, بہت ساری چیزیں لوگوں کو علم بھی ہے. جہاں تک جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کا تعلق ہے, یہ ایک فوج کا اندرونی معاملہ ہے, اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے عام ویورز کو بتانے کے لیے کہ سب سے پہلے اگر کوئی ادارہ سمجھتا ہے کہ فلاں فلاں شخص نے کوئی وائلیشن کی ہے, قانون کی وائلیشن کی ہے, تو اس کی ایک انکوائری ہوتی ہے. سب سے پہلے شہادتیں اکٹھی ہوتی ہیں, اور جب یہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ قصور ہے تو پھر ایک پراپر اس کی تحقیق اور انکوائری ہوتی ہے. اس کے بعد جب انکوائری میں یہ علم ہو جائے کہ واقعی ہی قصور ہے, قصور بنتا ہے, اور ایسا قصور ہے کہ جس سے واقعی ہی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی گئی ہے, تو پھر اس کا ایک عدالتی کاروائی ہوتی ہے. جس طرح عام سول کورٹس میں ایک کیس لگتا ہے اور عدالت کی, یہ میں جنرل لفظوں میں یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے ویورز کو بھی سمجھ آ سکے. جی سمجھ آ سکے. تو جس طرح کورٹ میں ایک کیس لگتا ہے, عام کوئی بھی جو کیس ہوتا ہے عدالتوں میں کیس لگتا ہے, اسی طرح یہ ایک کیس ہے جس کا نام یہ ہے کہ کورٹ مارشل, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل. تو اس میں جو قصوروار ہوتا ہے اس کو پراپر موقع دیا جاتا ہے, اس کا وکیل ہوتا ہے اور وکیل دلائل دیتا ہے. دوسری طرف سے پراسیکیوشن ہوتی ہے, جو الزامات ہوتے ہیں ان کی تحقیق ہوتی ہے اور ان کی پوری اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, جس طرح عدالتوں میں کاروائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اس کا یعنی کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز بھی ایسی ہوتا ہے کہ عدالت کے اندر جس طرح عام کیس چلتا ہے, یہ ایسے ہی فوجی عدالت کے اندر کیس چلے گا. جی بالکل بالکل اسی طرح ہے. اور ابھی جیسے یہ کیس چلا, اور کیس چلنے کے بعد ابھی جس طرح میڈیا میں یہ بات ہے, ISPR کی طرف سے یہ بات ہے کہ جی چارج شیٹ ان کے اوپر جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے. اچھا, وہ چارج شیٹ کیا ہے؟ جنرلی جو ہم نے دیکھا وہ چارج شیٹ یہ ہے جی کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے. سر میں بتاتا ہوں, اس میں اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا ان کی چارج شیٹ میں شامل ہے. اچھا, یہ جو اختیارات کا غلط استعمال جو ہے, یہ تو ان کی جب وہ سروس میں تھے تو اس وقت ظاہر اختیار انسان کے پاس تبھی ہوتا ہے جب وہ کسی سیٹ پہ ہوتا ہے. تو اس دوران انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, جو ہم میڈیا میں دیکھتے رہے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی جائیداد بنا لی, کوئی اس طرح حساب کتاب کیا, کوئی کرپشن کی, تو اپنے آمدن سے زیادہ وسائل بنائے. تو وہ چیز تو ہے. اس کے بعد ایک اور پہلو ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں, جو عام لوگوں کو بھی اس بات کی مطلب ان کے بھی نالج میں ہے, وہ سنتے ہیں, سچ ہے یا غلط ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا جب فیصلہ ہوگا کہ ان کو کیا پنشمنٹ ملتی ہے اور کیا ان کا ایگزیکٹ قصور تھا, کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پولیٹیکل افیئرز میں انوالو رہے ہیں. ابھی ایک 2 سال تک ایک ہمارا قانون ہے کہ جو بھی گورنمنٹ سرونٹ ہے, چاہے وہ کسی بھی ادارے کا ہے, چاہے وہ آرم فورسز کا ہے, چاہے وہ دوسرے اداروں کا ہے, جو گورنمنٹ سرونٹ 2 سال تک کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. اگر وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اور یہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے تو پھر وہ قصوروار ٹھہراتا ہے. تو یہ چارجز ہیں ان کے اوپر. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہائیسٹ لیول کے اوپر یہ اس دفعہ جو ہے وہ DGISI کی اریسٹ ہوئی. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تحقیق ہوئی, پبلک کو بتایا گیا. جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہیں اس کے, وہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا جو منورنجن بیچ رہی ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, فلاں کیا تھا. یہ ہوتا رہا, ہماری تاریخ میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے, کئی ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ضرور ہوتا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار افیئرز میں, پولیٹیکل افیئرز میں بھی اور دوسرے افیئرز میں, سیکیورٹی میں تو ہے ہی ہے, یہ تو ہوتا ہی ہے. لیکن اس کو دیکھنا اس طرح چاہیے کہ جو ادارے ہیں ان کو پبلک کی نظر میں اپنی جو رسپیکٹ ہے وہ مینٹین کرنی چاہیے, اس کا لیول بڑا ہائی ہونا چاہیے, اور کسی کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے. کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی جب آپ سائیڈ لیتے ہیں تو پھر ادارے کی ریپوٹیشن ٹارنش ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ خود بھی استعمال کرتے ہیں, جیسے ہمارا کلچر ہے, ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں جب عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں تو کہتے ہیں میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے, جب عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیتی تو رولا ڈالتے ہیں. اسی طرح ابھی کیونکہ لوگ اوپنلی, میڈیا ہمارا کسی حد تک
پابندی ضرور ہے, یعنی ریسٹرکٹڈ ضرور ہے, لیکن جنرلی جو ہم ابھی اب بات کر رہے ہیں, ہم اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اوپنلی کرٹیسائز کر رہے ہیں, تو اس طرح نہیں ہے کہ میڈیا کے اوپر ٹوٹلی قدغن ہے. کچھ چینل ضرور ایسے ہیں کہ جو کہ لگتا ایسے ہے کہ وہ باعث ہیں, اور جب وہ چینلز باعث ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پبلک میں ان کی ریٹنگ کم ہوتی ہے. آپ کا جو چینل ہے کو نور چینل, جنرلی میں اس میں آتا ہوں, دیکھتا ہوں اور سنتا بھی ہوں, آپ بڑا بیلنس جو ہے وہ آپ کے ویوز ہوتے ہیں, آپ کے پروگرام بڑے بیلنس ہوتے ہیں, اوپن کرٹیسزم ہوتا ہے, لیکن کرٹیسزم بھی ایسا ہو کہ اس میں خواہ مخواہ جو ہے نا ہائپ کریٹ نہ ہو, یعنی ایسی خبر جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. وہ اگر آپ دیکھیں نا, آپ چھوٹا سا کچھ ایک خبر ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہیڈنگ آپ کوئی مسالہ دار لگا دیتے ہیں, تو وہ مسالہ دار ہیڈنگ جو ہے وہ پبلک فوراً بائی کرتی ہے, لیکن جب اندر پڑھتے ہیں تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے, جیسے آج کل بہت سارے یوٹیوب چینلز میں. تو میں جو میرا ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ رہا ہے الحمدللہ, جو میرا پاکستان فوج کے ساتھ میرا ایک بہت بڑا رشتہ تھا اور رشتہ ہے اور مرتے دم تک رہے گا, تو میں عام پبلک کو, میں ایک سیاسی آدمی ہوں, ہر ایک آدمی کو حق حاصل ہے کہ اپنے ملک میں سیاست میں بہتری کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرے. تو میرا جہاں تک تعلق ہے, جو میں خود جو کچھ جانتا ہوں, پبلک کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آرمی کا یہ انٹرنل مسئلہ تھا, ہائیسٹ لیول کے اوپر اریسٹ ہوئی, اس سے پہلے ایسا ہوا نہیں ہے. اور پاکستان کی ہسٹری میں ایسے نہیں ہوا کوئی بھی سابق ڈی جی ISI ہوں اور ان کے خلاف کورٹ مارشل تک کی بات کی جا رہی ہو, لیکن فیض حمید صاحب کا نام 9 مئی سے جڑے واقعات میں بھی شامل کیا گیا ہے. ان کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی ایون یہاں تک بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا فیض حمید صاحب کے ساتھ ابھی تک کوئی رابطے ہیں یا کوئی پلاننگز ہیں, کیونکہ ابھی کے یہ 26 نومبر جو 24 نومبر کی کال تھی, اور وہ کال 26 تک جو کچھ بھی ہوا, اس میں بھی کہا جا رہا ہے شاید ان کا کوئی رول ہے. کیا سمجھتے ہیں کرنل صاحب؟ اس طرح ہے جی کہ یہ تو فی الحال تو یہ باتیں وہ ہیں جو کہ ہم ویسے ہی ہیر سے ایک باتیں ہیں. جی, اس ٹائم مسلم لیگ نون کی پارٹی کے سیاسی لوگ جو ہیں جی وہ یہ کہتے ہیں, یہ ہیر سے ایک باتیں ہیں. جب انکوائری ہوتی ہے, جب کورٹ مارشل ہوتا ہے, جب عدالت کوئی ڈیسیژن دیتی ہے تو اس کی شہادتیں ہوتی ہیں, اس کے گواہ ہوتے ہیں, گواہوں کے بغیر کبھی سزا نہیں ہوتی. تو یہ جب آگے پروسیڈنگ چلے گی تو علم ہوگا. جہاں تک یہ سیاسی لوگوں کا تعلق ہے, ان کو تو ہر صورت میں اقتدار چاہیے, بائی ہوک اور بائی کروک, ان کو اقتدار چاہیے, اور یہ دیکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں جب ان کا اپوننٹ جو ہے وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے, اور یہ اسی طرح ہر کوئی اسی طرح کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص آج یہ کر رہے ہیں, کریڈیبلٹی ان کی کوئی نہیں ہے, عوام کے اندر ان کی سٹینڈنگ کوئی نہیں ہے, عوام سمجھتی ہے کہ یہ زبردستی حکومت میں آئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو انہوں نے تو وہ شادمانے وہ کیا کہتے ہیں وہ تو بجانے ہیں, لیکن اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. جب تک فیصلہ نہیں ہوگا, یہ پاکستان فوج کے کریڈٹ میں جاتا ہے عوام کی نظر میں. میں سمجھتا ہوں, دیکھیں پولیٹیکل بائس, جب ہم جب ایک ذہن لے کے ذہنی طور پر اپنے آپ کو فکس کر کے جب ہم کچھ سوچیں گے نا یا فیصلہ کریں گے, تو وہ امپارشل فیصلہ نہیں ہوتا. ہمیں آئسولیشن میں ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. یہ ادارے کا انٹرنل معاملہ ہے, اگر انہوں نے ایکسیڈ کیا ہے, اپنے اختیارات سے ایکسیڈ کیا ہے, تو ان کو اگر سزا ہوتی ہے تو وہ سزا جینون ہوگی. ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا, یاد رکھیں. میں پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا آج تک پاکستان کی افواج کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک بندہ قصوروار نہ ہو اور اس کو سزا ملی ہو. یہ میں انٹرنل بات کر رہا ہوں. اور فوج میں ایک اور بات ہے, فوج میں اگر آپ نے آفیسر بننا ہے تو آپ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. فوج میں اگر آپ نے سیکنڈ لیفٹننٹ سے جنرل بننا ہے تو آپ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. اسی وجہ سے, یہی وجہ ہے کہ 100% جو ہے وہ الحمدللہ ہماری مسلح افواج میں میرٹ ہے. اور اس جو کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہیں, اس کو پولیٹیکلی میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا, جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں, اس کو پولیٹیکلی اس کو اپنا فائدے کے لیے استعمال نہ کریں. یہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے, اور جو بھی اگر انہوں نے جرم کیا ہے, اگر انہوں نے قصور کیا 9 مئی میں, اگر ان کا کوئی انوالومنٹ تھی, اگر انہوں نے کچھ کیا ہے, کسی کو کوئی مشورہ دیا ہے, یا کچھ ایسی پلاننگ میں اگر وہ شامل تھے, جو لوگ کہتے ہیں ابھی یہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ ایسا ہوا ہے یا ایسا نہیں ہوا, لیکن اتنے بڑے لیول کے آفیسر کو اگر آپ اریسٹ کرتے ہیں تو اس کی پہلے پوری اس کے ثبوت اور اس کی تحقیقات کی جاتی ہیں. اس کے بعد ادارہ جو ہے اپنے کسی اس طرح کے ہائیسٹ لیول کے آفیسر کو وہ اریسٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کی انکوائری کرتا ہے, کورٹ مارشل ہوتا ہے اور سزا ہوتی ہے.